بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطع وطین کا مسئلہ اور جدید سائنسی تحقیق۔ جنبہ صاحب کے دیگر بہت سے مغالطوں کی طرح ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1944 میں مسلم موعود کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اس دعوے کے بعد 23 سال تک زندہ نہ رہ سکے اور 1954 میں ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس سے ان کی شہرت کٹ گئی اور وہ معاذ اللہ سورۃ الحاقہ کی آیت وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ میں بتائی گئی وعید کا شکار ہو گئے۔ اس آیت سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ جو شخص کوئی جھوٹا الہام یا وحی بنا کر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شہرت کاٹتا اور ہلاک کر دیتا ہے۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر چاقو سے حملہ کیا گیا تھا۔ جب آپ اس حملے کے 2 سال بعد یورپ کے دورے پر گئے تو آپ نے اپنا طبی معائنہ بھی کرایا۔ اس معائنے کا ذکر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اپنی کتاب دی رینیسانس آف اسلام کے صفحہ 332 پر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے رائے دی کہ چاقو کی نوک کا باریک ذرہ گردن کی ایک رگ میں رہ گیا ہے، لیکن اسے آپریشن کر کے نکالنے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جملہ معترضہ کے طور پر کامن سینس رکھنے والا شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اس رائے کے 100% صحیح یا غلط ہونے سے قطع نظر اس جملے کے اندر ہی یہ مفہوم موجود ہے کہ خلیفہ ثانی کی کیفیت کے مطابق بظاہر ان کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہ تھا۔ بہرحال اناٹمی میں اس رگ کا نام جگلر وین ہے اور عرف عام میں اسے شاہ رگ کہا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کو کسی مریض کی صحت یا بیماری کے متعلق جو کچھ بتایا جائے وہ اسے اسی طرح مان جاتا ہے اور اس پر کوئی ٹیکنیکل قسم کے سوال نہیں اٹھاتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یا سرجن اپنے علم، تجربے، مزاج اور طریقہ کار کے تناظر میں ایسی کسی سنی یا پڑھی ہوئی بات سے مطمئن نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص اس سے وہ بات منوانا چاہتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کچھ سوال بھی اٹھاتا اور تقاضے بھی کرتا ہے۔ اگر ان سوالات کے اسے تسلی بخش جواب نہ ملیں اور طلب کیا گیا ریکارڈ مہیا نہ کیا جائے تو پھر وہ اس بیان کردہ روایت کو منوعاً تسلیم نہیں کرتا، چاہے اس کا راوی کوئی بھی ہو۔ ڈاکٹر خالد ایم ڈی صاحب نے نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ میڈیکل سائنس کے شعبے میں گزارا ہے۔ ان کا ذہن اس بات کو ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا کہ چاقو کا کوئی ذرہ جگلر وین کی 1 ملی میٹر باریک حرکت پذیر الاسٹک وال کے اندر رہ جائے اور اسے آپریشن کر کے نکالنے کا فیصلہ اس لیے نہ کیا جا سکے کہ اس سے زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جبکہ میڈیکل فیکٹ یہ ہے کہ آپریشن روم میں بھی جگلر وین کے کٹنے سے مرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں غیر طبی، غیر سائنسی مفروضے ہیں اور ان کا میڈیکل سٹیٹمنٹ اور میڈیکل فیکٹس سے کوئی تعلق نہیں، لہذا وہ ایسی باتوں کو سنی سنائی ہی قرار دیتے ہیں۔ ان کا تمام سائنسی علم اور زندگی بھر کا تجربہ
इसी तर्ज अमल का मुतकाजी है, और जब तक वो डॉक्टर खालिद एमडी हैं वो अपने इस तरीक से बजा तौर पर इनहराफ नहीं कर सकते। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब की जिस रवायत का जिक्र किया गया है, इसके बारे में भी डॉक्टर साहब का कहना है कि चूंकि ये बयान एक मेडिकल फैक्ट नहीं, इसलिए कोई सर्जन ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब की ये बात आम लोगों के लिए भी काबिल फहम है, क्योंकि अगर जुगुलर वेन के कट जाने से भी कोई खतरा नहीं होता तो फिर इसे ऑपरेशन करके चाकू का नाम निहाद जर्रा निकालने में क्या मजायका था। जुगुलर वेन के बाद ऑर्टा का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ऑर्टा को अरबी जुबान में वतीन कहते हैं, वही वतीन जिसका जिक्र सूरत अल-हाका की आयात 45 ता 47 में आता है कि खुदा ताला की तरफ झूठा कौल मंसूब करने वाले को हम दाएं हाथ से पकड़ते हैं और उसकी वतीन काट कर हलाक कर देते हैं। यहाँ फिर एक जुमला मोतरज़ा आ गया कि इस इरशाद को सुनकर एक सर्जन तो यकीनन हैरान होगा जिसे बताया जाए कि अल्लाह ताला ने यहाँ जुगुलर वेन का जिक्र किया है जिसे वो काट कर बंदे को हलाक कर देता है। वो सर्जन जरूर सोचेगा कि वतीन जुगुलर वेन नहीं हो सकती, बल्कि ये जिस्म का कोई और हिस्सा होगा जिसे अल्लाह ताला काटता और बंदे को हलाक करता है, क्योंकि जुगुलर वेन तो हम आए दिन काटते रहते हैं और इससे इंसान के हलाक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गौरतलब बात यह है कि वतीन जिस्म के किस हिस्से में वाक़ है, इसका क्या काम है और इसकी क्या अहमियत है, और इसका कट जाना जिंदगी मौत का मसला होता है कि नहीं। इसके साथ ही जुगुलर वेन के बारे में ये वजाहत मुनासिब मालूम होती है कि इसके जरिए इस्तेमाल शुदा खून दिमाग से दिल में जाता है। इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है और इसमें खून का प्रेशर 5 तक होता है। एओर्टा इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी शरीयान है जो दिल में से निकलती है और सारे बदन को खून सप्लाई करती है। इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर होता है और इसमें खून का प्रेशर 140 तक होता है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि कट जाने की सूरत में खून के अखराज की क्या शिद्दत होगी और किस रग का कटना इंसानी जिंदगी के लिए मुहलक साबित होगा। मेरे जैसे आम लोगों के लिए शायद ये बात बायसे हैरत हो कि जुगुलर वेन, जिसे उर्फे आम में शारक कहा जाता है, इसके बारे में कोई ऐसी मेडिकल एविडेंस मौजूद नहीं जिससे पता चले कि इसके कट जाने से कभी मौत वाक़या हुई। इसके बरक्स वतीन, जो कि एओर्टा है, इसके मुकम्मल तौर पर कट जाने की सूरत में चंद मिनटों के अंदर इंसान की रूह का कफ्से अंसी से परवाज कर जाना यकीनी है। जुगुलर वेन का कट जाना वो खतरा पैदा करता ही नहीं जो खतरा एओर्टा के कट जाने की सूरत में इंसानी जिंदगी को लाहक हो सकता है। जुगुलर वेन को तो सर्जन्स बारहा काटते और कभी कभी इसे स्टिच भी नहीं करते, जबकि एओर्टा के सिलसिले में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इन तफसीलात से वाज़ेह होता है कि अगर वेरीफाइएबल मेडिकल एविडेंस पर इन्हसार करने के नतीजे में रगे हयात का तयन करना है
تو اس مفہوم کا جگلر وین کی بجائے اروٹا پر بدرجہ اتم اطلاق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خالد احمدی صاحب نے بڑی توجہ اور محنت سے ایک مضمون لکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ وتین انسان کی گردن میں نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت خلیفہ ثانی پر حملے کی صورت میں ان کی گردن پر آنے والے زخم کو وتین پر حملہ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد یہ بحث ہی فضول ہے کہ وتین قطع ہوئی یا نہیں، اور چاقو کا ذرہ وتین کے اندر رہ گیا کہ نہیں، کیونکہ یہ وتین تو تھی ہی نہیں۔ تقریباً 5 برس قبل یہ کام محترمی ڈاکٹر مقبول احمد صاحب بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کو انتہائی سادہ زبان میں اس طرح واضح کیا کہ اوسط درجے کی تعلیم اور ذہانت رکھنے والے شخص کے لیے بھی اسے سمجھنا آسان ہو گیا۔ ڈاکٹر خالد احمدی صاحب نے مقبول صاحب کے کام سے استفادہ کرتے ہوئے اسے آگے بڑھایا ہے اور مزید تفصیلات فراہم کی ہیں۔ خدا تعالیٰ ان دونوں دوستوں کو جزائے خیر دے، آمین۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج سے 150 یا 150 سال پہلے جگلر وین کو شاہ رگ یا رگ حیات کیوں کہا گیا؟ میرا خیال ہے کہ مفسرین میں سے کسی کا تعلق میڈیکل سائنس سے تھا ہی نہیں، اور انہوں نے یہ ریسرچ نہیں کی تھی کہ وتین کس شریان کو کہتے ہیں، نہ ہی انہیں یہ خبر تھی کہ جگلر وین کے کٹنے میں اور وتین کے کٹنے میں انسان کے مرنے اور بچنے کے کتنے فیصد امکانات ہیں۔ الہٰذی جس طرح بعض الفاظ غلط العام کہلاتے ہیں، اسی طرح کچھ الفاظ یا اصطلاحات معاشرے میں مروج اور مشہور ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر سائنسی سچائی نہ رکھنے کے باوجود وہ باتیں یا الفاظ زبان زدے عام ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ شارک کا معلوم ہوتا ہے کہ ایک خیال عام ہو گیا کہ گویا شہرگ گردن کے اندر پائی جاتی ہے، اور جب وتین کے کٹنے سے ہلاک ہو جانے کا تصور پیدا ہوا تو لا محالہ ذہن رگ حیات کے کٹنے کی طرف چلا گیا، جس کے بارے میں یہ خیال عام تھا کہ یہ گردن میں ہوتی ہے۔ گویا جگلر وین ہی وتین کے طور پر مشہور، معروف اور زبان زدے عام ہو گئی۔ بہرحال مجھے اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں بلکہ مکمل انشراح ہے کہ گزشتہ مفسرین نے جو یہ کہا تھا کہ خدا تعالیٰ جھوٹے مدعی کی شارک کاٹ دیتا ہے یا اس کی رگ حیات کاٹ دیتا ہے، تو یہ بات ہرگز غلط نہیں تھی، بلکہ آج بھی درست ہے کہ خدا تعالیٰ جھوٹے مدعی معمولیت کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا اور اس کی شہرگ یا رگ حیات کاٹ کر ہلاک کر دیتا ہے۔ شارگ یا رگ حیات دراصل وتین کا ترجمہ ہے۔ اگر کل تک انسانی علم جگلر وین کو شارگ یا رگ حیات قرار دیتا تھا تو ٹھیک ہے، انسان اسی پر اس کا اطلاق کرتا رہا، لیکن آج اگر انسانی علم و شعور اور تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ وتین یعنی اورٹا کے کٹنے یا نہ کٹنے پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، جبکہ جگلر وین کے کٹنے کی اس کے بالمقابل کوئی اہمیت ہی نہیں، اس اصطلاح اور منطق کی بنیاد پر وتین یعنی اورٹا ہی
शारग या रग हयात कहलाने की मुस्तहिक है। अगर साइंस ने आज ये हकीकत अयां कर दी है तो इसे कबूल न करना जहालत महज है। साफ जाहिर है कि इस हकीकत से इनकार करने वाले हजरत खलीफा सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बुग़्ज़ व अनाद में अंधे हो चुके हैं और वो इंसानी शऊर के इर्तिका की दी हुई रोशनी से फैज़ याब नहीं होना चाहते। डॉक्टर मकबूल अहमद साहब और डॉक्टर खालिद एमडी साहब के मज़ामीन तो माशाअल्लाह इल्मी और तहकीकी नुक्ता नज़र से अपनी मिसाल आप हैं। मैं इंतहाई सादा और आम फहम अंदाज में चंद एक सवालात उठाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे इन सवालात का जंबियों के पास कोई माकूल जवाब भी नहीं होगा और इसके बावजूद वो अपनी जिद पर कायम भी रहेंगे, हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे और खलीफा सानी के खिलाफ गालियां भी रहेंगे। मेरे सवाल ये हैं, क्या अब्दुल गफ्फार जंबा साहब ये साबित कर सकते हैं कि सूरत अल-हाका की ये आयात किसी गैर मामूर मिनल्लाह पर चिस्पा हो सकती हैं? क्या अब्दुल गफ्फार जंबा साहब साबित कर सकते हैं कि खलीफा सानी ने मामूरियत का दावा किया था? जब खलीफा सानी ने मामूरियत का दावा ही नहीं किया तो उन पर इन आयात को चस्पा करने का इल्मी व अखलाकी जवाज क्या है? 23 साल का अरसा किस इल्हाम या वही से मापना शुरू किया जाएगा? पहली वही इल्हाम, दरमियानी या आखिरी से? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 23 साल का अरसा इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक से या अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम से शुरू होगा? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली वही हुज्जतुल विदा पर नाज़िल हुई। इससे वफात का अरसा सिर्फ 1 माह बनता है। इसका क्या जवाब है? हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के पहले इल्हाम से 23 साल गिनने शुरू करेंगे या नवंबर 1907 वाले इल्हाम से? नवंबर 1907 वाले इल्हाम से शुरू करें तो फिर उनका अरसा 1 साल भी नहीं बनता। क्या कहते हैं आप? खलीफा सानी के 23 साल अगर आपने जरूर गिनने ही हैं तो उनके पहले इल्हाम से शुरू करेंगे, दरमियानी या आखिरी से? जनाब खलीफा सानी साहब ने दावा मुस्लिम मौद करते वक्त आप बामकाम लाहौर 12 मार्च 1944 को अहमदी और गैर अहमदी सामीन को मुखातब करते हुए फरमाते हैं, मैं अभी 17-18 साल का ही था कि खुदा ने मुझे ख़बर दी कि इन लज़ीन तबाऊ का फ़ौक़ल्लज़ीना काफ़रू इला यौमिल क़ियामा। ए महमूद, मैं अपनी ज़ात की ही कसम खाकर कहता हूँ कि यकीनन जो तेरे मुतबा होंगे वो क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गालिब रहेंगे। ये खुदा का वादा है जो उसने मेरे साथ किया। खलीफा सानी को पहला इल्हाम मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हुआ और ये तशीज़ुल अज़ान में शाया भी हुआ। क्या ये अरसा 65-70 साल नहीं बना? खलीफा सानी के पहले इल्हाम से वफात तक का अरसा अगर 60-70 साल बनता है तो उन पर कत्ल-ए-वतीन का इल्जाम किज़्ब और इफ्तरा और बेहयाई नहीं है? जब खलीफा सानी की वतीन यानी रोटा पर हमला ही
نہیں ہوا تو وطین کے قطع ہونے کا سوال اٹھانا جہالت نہیں ہے؟ اگر جنبی حضرات جگلر وین کو ہی وطین سمجھتے ہیں تو پھر بھی چاقو کی نوک کا ذرہ اس میں چبھ جانے سے اس کا قطع ہونا کیسے ثابت ہوا؟ کیا وطین کا قطع ہونا شرط لازم نہیں؟ یہ شرط بہرحال پوری نہیں ہوئی۔ کیا یہ خدا کے لیے مشکل تھا کہ وہ اسے قطع کر دیتا؟ کیا وطین قطع ہونے کے 2 سال بعد کوئی شخص یورپ کے دورے کر سکتا اور کانفرنسز منعقد کر سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس کے ماہر کہتے ہیں کہ چاقو کی نوک کا 1 ملی میٹر صاف ٹیشو کی الاسٹک وال سے ٹچ ہو کر ٹوٹ جانا ممکن ہی نہیں۔ چلیے فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہو گیا کہ چاقو کی نوک کا ایک ذرہ ٹوٹ کر جگلر وین کی 1 ملی میٹر سافٹ ٹیشو کی الاسٹک وال کے اندر رہ گیا۔ اگر ایسا ہو بھی گیا تو کیا اسے شارک کا کٹ جانا یا 2 ٹکڑے ہو جانا کہتے ہیں؟ اگر کوئی گولی انسان کے بازو یا ٹانگ میں رہ جائے تو کیا اسے بازو یا ٹانگ کا کٹ جانا کہتے ہیں؟ یہ پہلو کتنا دلچسپ اور توجہ طلب ہے کہ انسانی جسم میں ایورٹا صرف ایک ہی ہے، جبکہ گردن میں جگلر وینز 6 ہوتی ہیں، 2 انٹرنل جگلرز، 2 ایکسٹرنل جگلرز اور 2 اینٹیریئر جگلرز۔ اگر جگلر وین ہی وطین ہوتی تو پھر ان 6 وینز کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ وطین سے مراد ایورٹا ہی ہے، جگلر وین نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورۃ الحاقہ کی ان آیات کے غلط استعمال کو ٹھٹھا اور ہنسی مذاق کا نام دے کر ایسے لوگوں کو شریر کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آیت وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا کو ہنسی اور ٹھٹھے میں اڑانا شریر لوگوں کا کام ہے، جن کو خدا تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں اور صرف زبان سے کلمہ پڑھتے اور باطن میں اسلام سے بھی منکر ہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 40 کمپیوٹرائزڈ صفحہ 477۔ آخر میں جنبا صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ انہوں نے اپنے 2 اکتوبر کے خطبے میں بار بار کہا ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی ہیں، ایک متقی اور نیک انسان ہیں، ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ جنبا صاحب، ہم تو ان کی بات کو مان کر ہی بات آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ یہ کریں کہ رینیسانس آف اسلام کے جس صفحہ نمبر 332 کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس سے اگلا صفحہ بھی پڑھ لیں۔ چودھری صاحب حضرت خلیفہ ثانی پر ہونے والے حملے اور پھر یورپ میں معائنے کا ذکر کرنے کے بعد اس سے اگلے ہی صفحہ پر مسلح موعود کو اس حملے کے حوالے سے فضل عمر ثابت کرتے ہوئے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشابہت دے رہے ہیں، اور آپ معاذ اللہ ان کی قطع وطین کے گمراہ کن خیالوں کی گھمن گھیریوں میں الجھے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ خالد واسطی،
5 अक्टूबर 2020